جی میاں صاحب، تو یہ اب 190 ملین کا، تو جس طرح ابھی منیر فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ 23 کو فیصلہ نہیں آئے گا، سنا ہے بڑا چھان پٹک کر، اور کیونکہ بڑی اس کی ڈیٹیلڈ ہوئی ہے اس کی ہیئرنگ جو ہوئی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ جو ہے ذرا مکمل ہو اور بڑا منضبط قسم کا ہو. یہ خبریں ہیں آپ کے پاس. اور باقی بات یہ ہے کہ یہ تو خیر سپریم کورٹ کا ہی اختیار ہے. یہ کہنے کو میں ایز اے لے مین، کامن مین، جو لوٹ مار ہمارے توشہ خانہ میں مچی ہے، اور یا اور جو کام ہوئے ہیں، جو توشہ خانہ کا بھی کیس تھا، اس میں تو چلے اس کی بھی اہمیت ہے، جڑا پھڑیا جائے وہی پھڑیا جاتا ہے. جی میاں صاحب، کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں قائد صاحب، جو 190 ملین سکینڈل کا کیس ہے وہ 1 سال عدالت میں چلا ہے، اور بڑا ہی اس میں وسیع کیس تھا، اور اس کو بڑے ہی تحمل اور برداشت کے ساتھ کیس جج صاحب نے سنا ہے. جتنا بھی ٹائم دیا گیا وکیل صفائی نے، جتنا ٹائم لیا وہ ان کو دیا گیا ہے، اور اس میں بالکل اس میں جلد بازی نہیں کی گئی. اور اس کو 1 سال بعد جب یہ کیس مکمل ہوا تو جج صاحب نے اس کا ٹائم جو ہے وہ آج کا دیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ سوچ بدلی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو کیسز تھے وہ اعلیٰ عدالتوں میں گئے اور اڑ گئے، اور اس کیس کو حکومت چاہتی ہے کہ یہ کیس اعلیٰ عدالتوں میں نہ اڑے، کیونکہ وہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہترین کیس ہے عمران خان کے خلاف اور بڑا مضبوط کیس ہے. اس لیے اس پر جو ہے مکمل طور پر توجہ دی جا رہی ہے، اس کا فیصلہ باقاعدہ طور پر لکھا جا رہا ہے، خدمات جو ہے وہ حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ تمام فیصلہ جو ہے وہ مکمل خدمات کے ساتھ، قانونی پوائنٹوں کے ساتھ جو ہے وہ لیکن میاں صاحب میں ایک سوال اور آپ سے کرتا ہوں، لکھا جائے تاکہ جب یہ اعلیٰ عدالت میں میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. جس عدالت کے سامنے یہ کیس ہے وہ مکمل اپنی تمام جو فائن سینس آف ججمنٹ ہے اس کے تحت پکا کر کے لکھیں. باقی اوپر عدالت کیا کرتی ہے نہیں کرتی اس کو بھی تو اجازت دے دیں نا. وہ اوپر والی جو عدالت ہے اس کا بھی تو اختیار ہے، خود بالکل اچھا پکا کر کے لکھیں، کوئی لوپ ہول اس میں نہ چھوڑیں. مگر اس کے بعد چونکہ آپ کے اوپر بھی ایک عدالت ہے تو اس کو بھی اجازت دے دیں ہم کہ یار اس کو دیکھ لیں، ریوزٹ کرے، یا سزا کو جو ہے وہ کنٹینیو کرے. دیکھیں قائد صاحب، یہی کچھ تو کیا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے اس سے پہلے جتنے کیس تھے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اڑ گئے، اور بلکہ اس میں بری بھی ہو گئے بانی پی ٹی آئی. تو یہ کیس سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا مضبوط ہے، اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے اس پہ ٹائم دیا گیا ہے. اور یہ ٹائم جو ہے وہ 6 جنوری کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے تاکہ 6 جنوری تک اس فیصلے کو لکھا جائے. آج جب سماعت ہوئی تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ میں فیصلہ لکھ رہا ہوں. کون کہتا ہے کہ آج سنایا جائے گا؟ اچھا چلیں میاں صاحب، میں تھوڑا اس کو تو میں لکھ رہا ہوں باقاعدہ طور پر. وقت کم ہے تو میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. بہت اچھا لکھیں، بلکہ ہماری درخواست ہے کہ ہر کیس کو بہت اچھا لکھیں، اور لکھنا چاہیے، اور لکھتے ہوں گے بھی انشاءاللہ. تو باقی اوپر والی عدالت پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخری نہیں، اللہ والی نہیں، جو یہاں دنیا میں ہیں ان پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. میاں صاحب، کیا مذاکرات، کیا کہانی، کون سے مذاکرات؟ اب مذاکرات میں اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں یا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جناب میرا مینڈیٹ آپ کے پاس ہے اور وہ فارم 47 نکال دیں، تو بھائی اپنے گلے میں کون ڈالے گا رسی؟ تو یہ بالکل آنا جانا، چائے پیو کھاؤ، خوش گپیاں، مذاکرات تو ٹائم فشی ہے. ایک رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، مذاکرات سے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ، اور جو نظر آ رہا ہے وہ نکلے گا کچھ بھی نہیں. ایک سہراب اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک سہراب ہے. آج جو مذاکرات ہوئے اس کی کہانی سن لیجئے، اور اس سے ہی آپ کو اگلے مذاکرات کا جو ہے وہ انجام پتہ چل جائے گا. کہ آج جب مذاکرات شروع ہوئے تو اسد کیسر نے کہا کہ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کیا آپ بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی دیتے ہیں؟ تو دونوں طرف سے جو ہے وہ خاموشی اختیار ہو گئی. اور پھر یہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہم دونوں فریقوں کو آپس میں مذاکرات اور آپس میں اعتماد کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. اگر ہم آپس میں اعتماد نہیں کریں گے تو نئے کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر اسد کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے، تو پھر پورے حال میں خاموشی چھا گئی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایاز صادق صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مطالبات جو ہیں وہ لکھ کر ہمیں دے دیں، اور جو تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈز آئے گا تو اس پر جو ہے وہ بات کر لیں گے، اور پھر بات ہوگی. اور اس کے بعد یہ بھی مطالبہ ہوا اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ مذاکرات میں رنگ میں بھنگ ڈال دیتے ہیں. جیسے ہی کوئی بات اچھی نکلتی ہے تو وہاں ٹویٹر سے ٹویٹ آ جاتا ہے. تو اس پر اسد کیسر نے کہا کہ ٹویٹر جو ہے ان کا وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، اور اس حوالے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ہمیں جو ہے بانی پی ٹی آئی سے متواتر سے اجازت دی جائے کہ ہم تواتر سے ان سے ملیں، اور جب بھی ہمیں ضرورت پڑے ہم ان سے ملیں. لیکن قائد صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ جو اس میں مطالبات ہیں
کیا ایک بھی مطالبہ حکومت مان لے گی؟ کیا حکومت مینڈیٹ واپس کر دے گی؟ کیا حکومت 9 مئی پر بات کر لے گی؟ کیا حکومت 26 مئی نومبر کی تحقیقات کرا لے گی؟ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ بڑے سوالات ہیں قائد صاحب جو کہ ان مذاکرات کا انجام بتاتے ہیں کہ یہ مذاکرات ایک ٹرک کی بتی ہے. یہ بڑے مشکل سوالات ہیں. بہرحال زمانہ جو ہے نا ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. زمانے بدلتے بھی ہیں, کچھ عرصہ ایک جیسے بھی رہتے ہیں. اچھا آپ باتیں ہیں یہ ذرا آئی ایم ایف والے آ رہے ہیں. یہ دوسری خبر ہے, ایک فرانس کے آئی ایم ایف کے چیف ہوا کرتے تھے یا بننے جا رہے تھے, یا ورلڈ بینک کے ماشاءاللہ, تو وہ کسی امریکن ہوٹل میں انڈیسنسی کرتے ہوئے کسی ورکر کے ساتھ پکڑے گئے تھے خیر سے. اب ایک اور آئی ایم ایف کے جو چیف ہیں ان پر جو ہے وہ ٹیکس ایویژن کا الزام ہے. تو یہ کہانی دائیں بائیں اوپر نیچے ادھر ادھر ایک ہی جیسی ہے میاں صاحب. اب یہ ہمیں چیک بھی کرنے آئیں گے. تو بہرحال دنیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ میاں صاحب سے میرا دیکھیں قائد صاحب, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہو, انہوں نے تو پاکستان کی معیشت تباہ کر دی. ہم کو کام نے قرض لیا ان سے, اور شرائط پہ شرائط جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب آئی ایم ایف دوبارہ آ رہا ہے فروری میں, اور انہوں نے جو اہداف دیے گئے ہیں وہ ہم نے پورے نہیں کیے, نہ ہم سے پورے ہوئے ہیں, نہ ہم ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کر سکے ہیں. اس وقت تک 580 ارب روپے کا جو ہے وہ شارٹ فال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. 355 ارب روپے کا شارٹ فال جو ہے وہ اس مہینے کا, اور دسمبر میں اگلا جو شارٹ فال 225 ارب روپے کا وہ آئے گا. تو شارٹ فال اگر آتا ہے تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ منی بجٹ آئے. تو ایک بل جو ہے وہ ترمیمی بل, ٹیکس لا ترمیمی بل آ رہا ہے, اور خبر یہ ہے کہ اس میں حکومت نے خاموشی سے ٹیکسز جو ہیں وہ شامل کر دیے ہیں, اور اس کا اجلاس جو ہے وہ کل یا پرسوں سے شروع ہو جائیں گے, اور آئی ایم ایف سے آنے سے پہلے آرام سے خاموشی کے ساتھ ٹیکس بھی نئے لاگو ہو جائیں گے, اور جو پہلے ٹیکس ہیں شاید ان میں بھی اضافہ ہو جائے. یہ تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو گردشی قرضہ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے بھی آئی ایم ایف کے بڑے کنسرنز ہیں, اور آئی ایم ایف کہتا ہے کہ گردشی قرضہ اگر بڑھے گا تو اس پر بھی جو سبسڈی ہے وہ اس کو وڈرا کرنا پڑے گا. اگر سبسڈی مکمل طور پر وڈرا ہوتی ہے تو بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی. 8 دن باقی رہ گئے ہیں قائد صاحب اس سال کے, اور 1.5 ماہ رہ گیا ہے آئی ایم ایف کو آنے میں. آئی ایم ایف نے تو ہماری معیشت تباہ کی ہی ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں وہ آئندہ جو نئی شرائط آئیں گی وہ اس سے بھی سخت آئیں گی. لیکن پاکستانی حکومت جو ہماری حکومت ہے وہ اس پر کیا عمل درآمد کر رہی ہے؟ کیا ہم معیشت کے لیے بہتر اقدام کر رہے ہیں؟ کیا ہم لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے اس میں بہتری آ رہی ہے؟ اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. میاں صاحب بات اس حوالے سے جو مہنگائی ہے وہ اس کی رفتار تو کم ہوئی ہے کہتے ہیں, لیکن چیزیں مہنگی ہونے کی رفتار جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. پرائیویٹائزیشن جنریٹڈ ₹139 بلین اوور لاسٹ ڈیکیڈ. یہ ٹوٹل پیسے ہم نے نکالے ہیں, اور گھر کے برتن بھی بیچ ڈالے, اور صحیح قیمت ہی صحیح لے لیتے. ان بینکوں کا کیا ذکر کروں جن کے اندر پڑے ہوئے فرنیچر کی قیمت زیادہ تھی, اور جس پہ وہ بیکے یہ باتیں ہوئیں اور اخباروں میں بھی آئیں. مگر میاں صاحب میں ایک بات کہوں گا, میں آئی ایم ایف کو کیا کہوں, یہ 24 پروگرام جو لینے والے تھے کوئی ان کو پوچھے, کوئی ان کی جنہوں نے یہ معاہدے, ہم کیوں روتے اور پیٹتے ہیں یہاں پہ, جنہوں نے معاہدے کیے آئی پی پیز کے, ان کو پوچھیں, ان کو کھول کے دکھائیں, ہمیں پتہ چلے کہ جناب وہ حکومت بھی ہم ہی کر رہے ہیں, بجلی بھی ہم ہی بنا رہے ہیں, بجلی مہنگی بھی ہم ہی بیچ رہے ہیں, اور گردشی قرضے میں سے بھی مال ہم توڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کا کوئی تو پوچھے ہمیں. ہم پیچھے لگے ہوئے, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ان سے محترم منیب فاروق صاحب سے, کہ یار یہ جو کام ہے, یہ اصل کام, یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا منی بجٹ پھر آئے گا, قیمتیں بڑھیں گی, اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور بھائی کسی کو سزا دینی ہے دیں, نہیں دینی نہ دیں, اپنے رولنگ کلاس کے جو جھگڑے ہیں اپنے پاس رکھیں, جو کرنا ہے کریں. مگر بات یہ کہ یہ جو ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا آپ نے, بجلی مہنگی, ہر چیز آج تک کس نے پوچھا ہے؟ 1994 سے لے کر جو آئی پی پیز لگے تھے اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جس نے پلاننگ کی تھی اسی نے معاہدے کیے تھے, اور وہ 8-10 سال وہ سیکرٹری رہے. اس کو یہ کبھی کسی جگہ پہ ہوا ہے؟ کسی دنیا کے کسی جگہ کونے میں چلے جائیں, کیا ایسا ہوتا ہے؟